الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل لو شاء الله ما تلوته عليكم ولا أدراكم به فقد لبثت فيكم عمرا من قبله أفلا تعقلون صدق اللہ العظیم۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں قل لو شاء اللہ ما تلوته علیکم، اے پیغمبر آپ اعلان فرما دیں، آپ کہہ دیں، آپ فرما دیں، اگر اللہ چاہتا تو میں یہ قرآن آپ کے سامنے نہ پڑھتا، ولا اتراکم بھی، اور نہ اس قرآن کی اللہ آپ کو خبر دیتا، فقط لبثت فیکم عمرا من قبلہ افلا تعقلون، کہ نبوت کے دعوے سے پہلے اپنی زندگی کا ایک بہت بڑا حصہ میں تمہارے بیچ میں گزار چکا ہوں، 40 سال کا عرصہ۔ افلا تعقلون، تم سمجھتے نہیں، عقل سے کام نہیں لیتے۔ میں نے کبھی جھوٹ نہیں بولا، لیکن اب بچپن میں آدمی جھوٹ بولتا ہے، جوانی میں، نوجوانی میں، 40 سال کے بعد تو آدمی سنجیدہ ہوتا ہے۔ کبھی انسانوں کے بارے میں جھوٹ نہیں بولا تو میں خدا کے بارے میں کیسے جھوٹ بولوں گا کہ اس نے مجھے اپنا نبی بنایا؟ تو یہ حقیقت ہے کہ اللہ نے مجھے اپنا نبی بنایا ہے، یہ جھوٹ نہیں ہے، یہ فریب نہیں ہے۔ اس پہ میں بات کر رہا تھا، پچھلے جمعے بھی بات ہوئی تھی کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات مبارکہ بعثت سے پہلے 40 سال سے پہلے بڑی شاندار زندگی تھی، بڑی خوبصورت زندگی تھی، اور اسی زندگی میں آپ صادق و امین تھے، دشمن بھی دوست بھی سارے آپ کو کہتے جی سچ بولتے ہیں جی، جھوٹ کبھی نہیں بولتے، اور یہ کہ امین ہیں جی، خیانت کبھی کرپشن نہیں کرتے۔ اس پہ میں بات کر رہا تھا کہ حضور کی جو زندگی تھی، بات یہاں تک پہنچی تھی کہ خانہ کعبہ کی تعمیر ہو رہی ہے، اس پہ کہا گیا کہ جی سود کا مال نہیں استعمال ہوگا، رنڈی کا مال استعمال نہیں ہوگا، کوئی بھی ناجائز قسم کا مال یہاں اللہ کا گھر ہے استعمال نہیں ہوگا اس کی تعمیر میں۔ اس لیے وہ چھوٹا سا حصہ حتیم کا باہر رہ گیا، چندہ اتنا ہی ہوا حلال، پورے مکے میں حلال اتنا ہی تھا۔ لیکن دیکھیں اس وقت بھی لوگ سود کو ایک ظالمانہ اور ایک جو ہے نا بھائی یاد رکھیے کہ ظلم کا نظام سمجھتے تھے، اور آج کہا جا رہا ہے کہ سود کے بغیر تو معیشت چل ہی نہیں سکتی۔ اللہ تعالیٰ ہر قسم کے حرام سے محفوظ فرمائے جی، حلال کھانے کی اللہ توفیق عطا فرمائے۔ دیکھیے وہاں سب سے بڑا مسئلہ کیا پیدا ہوا، یہاں تک میری بات پہنچی تھی کہ دوبارہ تعمیر کر رہے ہیں، دیواریں اٹھا رہے ہیں۔ مسئلہ پیدا ہوا کہ جی حجر اسود کو ان کی جگہ پہ نصب کون کرے گا؟ اب قبائل، ایک قبیلہ کہتے ہیں کہ میرا سردار رکھے گا جی، کیونکہ یہ شرف میرے سردار کو حاصل ہوا، کیونکہ آگے تاریخ میں ان کا ذکر ہو رہا ہے۔ دوسرا کہتے ہیں میرا قبیلے کا سردار رکھے گا، تیسرا کہتے ہیں ہم رکھیں گے، حجر اسود کو اٹھا کے اس کی جگہ پہ نصب کریں گے تاکہ تاریخ میں ہمارا نام آئے۔ جھگڑا یہاں تک، لڑائی یہاں تک پہنچ گئی کہ تلواریں بے نیام ہونے لگی۔ تو جو عقل مند لوگ تھے، اب دیکھیے یہ جھگڑے جو ہے نا، اب یہ جھگڑا کیا تھا؟ یہ جھگڑا مذہبی جھگڑا تھا کہ حجر اسود کو اس کی جگہ پہ نصب کرنے کی سعادت کس کو حاصل ہوگی۔ دیکھیے میں علماء کو بھی یہ کہتا ہوں کہ اس واقعے کو، سیرت کے اس واقعے کو ضرور پڑھیں۔
فیصلہ یہ ہوا کہ کل جو نا صبح سویرے جو خانہ کعبہ کے دروازے میں اندر داخل ہوگا وہی نصب کرے گا۔ اور خدا کی شان دیکھیں کہ اگلے دن صبح محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اندر داخل ہوئے سب سے پہلے، تو سب نے جو ہے نا بھائی کہا کہ بھائی یہ صادق و امین ہے، یہ جو فیصلہ کریں گے ہمیں منظور ہوگا۔ حضور نے فرمایا، اب دیکھیے فیصلہ انہوں نے کرنا تھا، خود ہی رکھے نہیں، حضور نے فرمایا چادر لاؤ۔ چادر لائی گئی، چادر لانے کے بعد حجر اسود کو وہاں چادر میں رکھا، رکھنے کے بعد جتنے قبیلوں کے سردار تھے ان سب کو کہا کہ آپ اس چادر کو پکڑیں تاکہ اس سعادت میں سارے لوگ کیا ہو جائیں، شریک ہو جائیں۔ دوسروں کو محروم کرنا یہ حضور کی سنت، حضور کی زندگی کا طریقہ۔ یہاں تو ہر ایک کہتا ہے میں یہ میں نے سب کو برباد کر دیا، مذہبی لوگوں کو بھی، سیاسی لوگوں کو بھی، سب کو برباد کر دیا۔ میں کروں، میں نے یہ کیا، کسی کو میں نے یہ نہیں کہا کہ ہم نے مل کے کیا۔ اگر ایک واش روم بھی کہیں بناتے ہیں میں نے کوئی سڑک چھوٹی سی مرمت کی، کہتے ہیں میں نے کیا، میری پارٹی نے کیا۔ اس وقت قبیلے ہوتے تھے، اب پارٹیاں۔ حضور نے اس وقت جب آپ کی بعثت نہیں ہوئی تھی اس میں کو توڑ دیا تھا، کہا کہ سارے آ جائیں تاکہ اس سعادت میں سارے قبیلے جو نا اپنے سردار کی وساطت سے شریک ہو جائیں۔ سب نے پکڑا، چادر کو اٹھایا، پھر جو نا جب وہ جہاں حجر اسود کو نصب کرنا تھا اس لیول پہ جو نا چادر آ گئی تو حضور نے اپنے ہاتھ مبارک سے اٹھا کے وہ حجر اسود کو وہاں نصب کیا، کیونکہ قیامت تک حجر اسود کو نصب کرنے والے کا نام اللہ کے ہاں متعین تھا، وہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تھے۔ اور اسی حجر اسود کے جو ہے نا بھائی بوسہ لینا تھا، اسی حجر اسود خانہ کعبہ میں جو ہے نا بھائی لوگ آ کے دعائیں کرتے، کون کرتے؟ مسلمان کرتے۔ اور مسلمان کون ہیں؟ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت ہے۔ اس لیے کسی قبیلے کے سردار کو وہ نصب کرنے یا قبیلے کے بڑے کو نہیں، فرمایا امت تک جن کے قیامت تک جن کی نبوت چلنی ہے وہ رکھیں گے۔ لیکن انہوں نے اب دیکھیے جھگڑے کو کیسے ختم کیا، فساد کو کیسے رفع دفع کیا، سارے لوگ خوش بھی ہو گئے، تمام سردار اس میں شریک بھی ہو گئے، آپ نے خود لا کے نصب بھی کر دیا۔ آج ہم دیکھیں علماء سب سے پہلے، پھر ہمارے حکمران سب سے، اس کے بعد پھر ہمارے عوام۔ کیا ہم کبھی جھگڑا ختم کرتے ہیں یا جھگڑے پیدا کرتے ہیں؟ میں کسی کا نام نہیں لیتا، میں اپنی بات کرتا ہوں۔ علماء کسے پوچھیں یہ مذہبی جھگڑے، دیوبندی، بریلوی، اہل حدیث، شیعہ، سنی، فلاں، یہ ڈمکا، کہ شروع کون کرتا ہے؟ ہاں جی، حنفی، شافعی، مالکی، حنبلی، کون شروع کرتا ہے؟ یہ مولانا صاحبان کرتے ہیں، علماء کرتے ہیں۔ کیا علماء حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے جو 40 سال سے پہلے کی زندگی ہے، نبوت والی نہیں ہے، لیکن کتنی پیاری زندگی ہے، جس کا حوالہ قرآن دے رہا ہے، فَقَدْ لَبِثْتُ فِيكُمْ عُمُرًا مِّن قَبْلِهِ أَفَلَا۔ ہم تو جھگڑا پیدا کرتے ہیں، ہم تو بحثیں ایسی چھیڑ دیتے ہیں کہ جن کا انجام کوئی نہیں ہے، جن کا حل کوئی نہیں۔ اس سیرت کے اس ایک واقعے سے دیکھیے، ربیع الاول کا مہینہ ہے، اس مبارک مہینے کی میں نے کہا تھا جلوس بھی نکالیں، لیکن جلوس نکالنے کے اگلے دن پھر جھگڑے شروع ہو جاتے ہیں۔ جلسہ بھی کریں، حلیم بھی تقسیم کریں۔ آپ کو کہنا حلیم تقسیم میں ناراض ہوتے ہیں، آپ نے ہمارے روٹی کے اوپر لان مار، بھائی حلیم تقسیم کر، میرا بھی حصہ رکھیں، اتنا حلال ہے۔ لیکن اصل چیز تو اور ہے، اصل کام اور ہے، جس کی طرف آپ یا تو توجہ نہیں کرتے یا علماء اس رخ پہ سوچتے، آپ کو اس رخ پہ ڈالتے نہیں۔
اب میں یہی سوچ رہا تھا کہ ہماری نمازیں تو حضور کی نماز کی طرح ہے، الحمدللہ 4 رکعتیں پڑھتے، ظہر کی، جمعے کی 2 رکعتیں پڑھتے، شکر الحمدللہ۔ ہمارے روزے حضور والے، ہمارا حج بھی الحمدللہ محفوظ ہے، حضور والا ہے۔ ہم زکوٰۃ دیتے ہیں 2.5%، یہ بھی حضور والا ہے۔ لیکن ایک چیز حضور والا نہیں ہے، وہ ہمارے رویے۔ نماز حضور والی ہے، شکر الحمدللہ، لیکن ہمارے روش، ہمارے رویے حضور والے نہیں، ہمارے اخلاق حضور والے نہیں۔ اخلاق کیا چیز ہے؟ انک لعلی خلق عظیم، جو کہا کہ آپ بڑے بلند اخلاق کے اوپر فائز ہیں، مکارم اخلاق، وہ کیا چیز ہے؟ وہ آپ نے دیکھا کہ بھئی حجر اسود کے نصب میں سب کو کیا کرنا؟ شریک کرنا، سب کو ساتھ لے کر چلنا۔ اب مذہبی معاملات میں ہم ایسی تفریق ڈال دیتے ہیں کہ مجھے بعض مرتبہ تو ہنسی بھی آتی ہے، مسئلہ ہی کوئی نہیں ہوتا، کہتے نہیں مسئلہ ہے، مفتی صاحب نے فرمایا۔ بھائی جان 47 سال ہو گئے ہیں پڑھتے پڑھاتے ہوئے، قرآن و حدیث ہی پڑھاتے ہوئے، کوئی ایشو ہے وہ بھی ہمیں پتہ ہے، مذہب کے لحاظ سے، دین کو نقصان پہنچنے کے لحاظ سے کوئی مسئلہ ہے وہ ہمیں پتہ ہے، جو نہیں ہے مسئلہ وہ بھی ہمیں پتہ ہے۔ پوچھے سارے وہی جاتے ہیں کہ جو ایشو نہیں ہے، یہ بھی کرو گے ٹھیک ہے، وہ بھی کرو گے، وہ مسئلے پوچھے جاتے ہیں، اسی میں الجھایا جاتا ہے۔ بھائی جہاں گنجائش ہوتی ہے یہ بھی کرو ٹھیک ہے، یہ بھی کرو ٹھیک ہے، کوئی یہ کرے کوئی یوں کرے، لیکن جہاں گنجائش نہیں اس کے بارے میں، سود کے بارے میں نہیں پوچھتے کیونکہ اس کے بارے میں کوئی گنجائش ہے، سود کھائے تب بھی ٹھیک ہے، نہ کھائے تب بھی ٹھیک، ایسا ہے نہیں۔ زنا کے بارے میں، بے حیائی کے بارے میں، بدکاری کے بارے میں نہیں پوچھتے کہ بھائی زنا کرو تو بھی ٹھیک ہے، اسلام چلے گا، اور نہ کرو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا زانی جب زنا کرتا ہے تو اس کا ایمان اس سے الگ ہو جاتا ہے۔ ایمان اور بدکاری بے حیائی جمع نہیں ہو سکتے بھائی، مشکوٰۃ شریف جلد اول میں دیکھیں یہ حدیث موجود ہے، وہ نہیں پوچھتے، اس کا نہیں پوچھتے۔ چوری، فرمایا چور چوری کرتا ہے تو ایمان اس سے الگ ہو جاتا ہے، سائڈ پہ کھڑا ہوتا ہے چوری کرتا ہو۔ بے ایمانی، خیانت، فراڈ، دھوکہ، کوئی نہیں پوچھتا۔ رویے ہمارے اسلامی نہیں ہیں، روش ہماری، اخلاق ہمارے اسلام۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی 40 سال کی زندگی، نبوت سے پہلے کی زندگی کیا تھی؟ صادق و امین والی، سچے تھے، جھوٹ نہیں بولتے تھے۔ اب دیکھیں لوگوں کو جوڑتے تھے، تمام قبائل کو حجر اسود کو رکھنے کے حوالے سے کیا کیا؟ کیا ہم آپس میں ایک دوسرے کو جوڑتے ہیں؟ ہمارے ممبر و محراب سے جوڑ کی آواز آتی ہے، توڑ کی آواز آتی ہے؟ جوڑ کی آواز نہیں آتی۔ ہم تو پتہ نہیں ایک دوسرے فتوی بازی سے سارا مسئلہ حل کرنا چاہتے ہیں۔ ابھی ایک صاحب مجھ سے مسئلہ پوچھ رہے تھے، میرے بہت اچھے نمازی ہیں، کسی نے ان کو کہا ایک نماز کے حوالے سے، جس نماز کے امام شافعی قائل ہیں، امام احمد ابن حنبل جیسے ان کی تشریح تعبیر کے مطابق وہ نماز ہو جاتی ہے۔ کسی مولوی صاحب نے پتہ نہیں کس نے ان کو کہا ایسے وقت میں نماز پڑھو گے یہ منافقوں والی بات، العیاذ باللہ۔ امام شافعی، امام احمد ابن حنبل کی تشریح پر عمل کرو بندہ منافق بن جائے ہیں؟ میں تو کانوں کو ہاتھ لگا کے آیا۔ بھائی جان ہم حنفی مسلمان ہیں، حنفی تشریح پر عمل کرتے ہیں، حنفی تعبیر کو اختیار کرتے ہیں، امام ابو حنیفہ ان کے جو شکوں کو اختیار کرتے ہیں، لیکن دوسرے امام بھی ہمارے ہی ہیں۔ امام شافعی اتنا بڑا امام،
امام احمد ابن حنبل اتنا بڑا فقیہ محدث، امام شافعی جیسے اتنا بڑا محدث، نفرت نہ پھیلائیں، بری بات کو ترویج نہ دیں، اچھی باتیں کریں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ روش کیسی ہونی چاہیے؟ فرمایا بشرا ولا تنفرا، فرمایا کہ اللہ کی نعمتوں، اللہ کی رحمتوں کی خوشخبری لوگوں کو سناؤ کہ تمہارا رب بڑا رحیم و کریم ہے۔ ولا تنفرا، نفرتیں نہ پھیلاؤ۔ دوسرا وہی سودا بیچتے ہیں، ہمارا سودا ہی ہے مذہبی لوگوں کا۔ اب تو سیاسی لوگوں نے بھی شروع، پہلے تو ہم مذہبی فرقہ واریت کو روتے تھے، اب سیاسی فرقہ واریت بھی آ گئی، آپس میں نفرتیں اتنی زیادہ۔ بھئی رویے تبدیل کر دیں، گزارش ربیع الاول کے مہینے کے واسطے وسیلے سے بھئی یہ ایک کام ہم کریں، اپنے رویے تبدیل، اپنی روش تبدیل کریں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر 15 سال کی تھی، دیکھنا نبوت سے پہلے قریب 15 سال۔ حلف الفضول ہوا مکے میں، ایک زبیدی بندہ آیا، زبید قبیلے کا بندہ وہاں آیا تو عاص بن وائل نے اسے کوئی سودا خریدا، خریدنے کے بعد پیسے نہیں دے رہے۔ کیا نہیں دے رہے؟ پیسے نہیں دے رہے۔ اس نے فلاں سے سفارش کی، جی سامان انہوں نے خریدا، پیسے نہیں دے رہے۔ پھر جبل ابو قبیس مکے میں جو پہاڑ ہے اس کے اوپر چڑھ کے اس نے فریاد کی، اشعار پڑھے۔ حضور کے چچا زبیر بن عبد المطلب متحرک ہوئے کہ بھئی مظلوم ہیں، کیونکہ عاص بن وائل مکے کے سردار تھے، ان کے خلاف کوئی بات کرنے کی ہمت ہی نہیں کر رہا تھا۔ وہ متحرک ہوئے، عبداللہ بن جدعان کے گھر میں مجلس ہوئی، میٹنگ ہوئی۔ عبداللہ بن جدعان مکے میں تھے، بزرگ تھے، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم 15 سال کی عمر میں اس مجلس مشاورت میں شریک تھے۔ مشورہ کیا ہوا؟ مکے میں کوئی بھی بندہ مظلوم ہو، اور یاد رکھیے حلف الفضول، یہ فضول، یہ جو ہمارے یہاں فضول، یہ فضول بھلا فضول نہیں ہے، کیونکہ اس کے متحرک کچھ اور لوگ تھے جن کا نام فضل تھا۔ کیا تھا؟ 3-4 بندے تھے، فضل ان کے نام تھے، اس کمیٹی کے جو رکن تھے، اس لیے اس کا نام کیا رکھا گیا؟ حلف الفضل نامی لوگوں کا کیا ہوا، جو ہے نا، یہ نہیں فضول بات جو ہمارے ہاں کہتے ہیں، یہ وہ اردو والا فضول نہیں ہے۔ حلف الفضول، معاہدہ، ایگریمنٹ کیا گیا کہ بھئی جو بھی مظلوم ہوگا اس کا ساتھ دیا جائے گا، اور ظالم سے اس کا حق دلوایا جائے گا۔ کہ سب سے پہلے بھئی یہی لوگ گئے عاص بن وائل کے پاس، وہ زبیدی کے پیسے نکال کے اس کو دے دیے، کیونکہ جتنا بھی بڑا سردار ہو وہ قوم کے اتحاد کے خلاف جا نہیں سکتا۔ نبوت کے بعد جب حضور کو نبوت ملی 40 سال کے بعد، حضور نے ارشاد فرمایا کہ اگر ایسے کسی جو نا ظلم کو روکنے کے لیے، کسی معاہدے عہد و پیمان کے لیے آج بھی کوئی مجھے بلائے، میں خوشی خوشی جاؤں گا، ظلم کا راستہ روکنے کے لیے، عدل قائم کرنے کے لیے۔ یاد رکھیے یہ حلف الفضول کا جو اتنا مضبوط تھا کہ پھر مکے میں کسی پر ظلم نہیں ہونے دیتے تھے یہ لوگ جو نا، جو اس کے ممبر تھے وہ مرتے گئے، کوئی نیا ممبر بھرتی نہیں ہوا۔ یہ تو اسلام کے بعد بھی کافی عرصے تک یہ حلف الفضول کا جو نا نظام چلتا رہا ہے۔ جب سارے جو نا بھئی وہ بانی اراکین تھے وہ ختم ہو گئے تو یہ پھر معاہدہ بھی ختم ہو گیا۔ اب دیکھیے ظلم کے خلاف، مظلوم کا حق دلانے کے لیے حضور فرماتے ہیں اتنی اچھی مجلس ہوئی تھی جب میری عمر 15 سال کی تھی۔ آج بھی مجھے بلائیں گے، میں ایسے معاہدے کے لیے شریک ہونے کے لیے، ایسے نیک کام میں شرکت کے لیے میں خوشی خوشی جاؤں گا۔ کیا آپ سب اپنے اپنے گریبان میں دیکھیں، کیا کسی ظلم کے خلاف آواز اٹھانے میں کبھی کوئی کردار ادا کیا ہے؟ حضور کی عادت دیکھیں، حضور کا رویہ دیکھیں کہ اس
یاد رکھیں نبوت سے پہلے فقط لبثت فیکم عمرا من قبلہ افلا تعقلون، اس وقت جب مجھے بلایا گیا تھا تو میں اس مجلس میں حاضر تھا اور اس پر اپنی مسرت کا اظہار کر رہی کہ ظلم کے خلاف مظلوموں کا ساتھ دینے کے لیے مجلس ہوئی تھی، میں بھی اس میں شریک تھا۔ حضور فرما دیں اب بھی مجھے کوئی ایسے بلائے میں جاؤں گا، خوشی خوشی جاؤں گا۔ اب یہاں تو بھائی مسئلہ یہ ہے کہ میں تو اپنی اور آپ کی ہی بات کر سکتا ہوں، یہاں تو راستے میں رکاوٹ ڈالی جاتی ہے کہ کوئی جج ایسا نہ آئے جو ہمارے طبیعت کے خلاف کوئی فیصلہ کر سکے، وہ بھی آگے سوچ کے گئے شاید ایسا ہو، حالانکہ جو بھی اس کرسی پہ بیٹھتا ہے چیف جسٹس کے اس کو جن چمٹتا ہے، وہ عدل نہیں کرتا۔ کسی سے ایسی توقع رکھنا کہ یہ کرے گا فلاں کرے گا، نہ رکھیں۔ عدالتوں کا نظام تو ہم نے دیکھا ہوا ہے۔ ایک مرتبہ میرے اوپر بھی کیس ہوا تھا، میں بھی عدالت چلا گیا تھا، میرے اوپر کیس ہوا تھا، وہ پرویز مشرف کے دور میں، وہ تو ویسے علماء کے دشمن تھا کہ جی وہ جمعہ پڑھا رہے تھے تو اسپیکر کی آواز باہر آ رہی تھی، کوئی اور کیس نہیں تھا۔ اسپیکر کی آواز، گانے کی آواز، جہاں تک ویسے ہمارے ہاں یاد رکھیے کہ مسجد کا حال برآمدہ سے تقریر وہاں تک، وہ شروع سے جب مسجد کی بنیادیں رکھی جا رہی تھی، میں بانی خطیب ہوں، اس وقت ہم نے یہ اصول طے کیا تھا کہ آواز باہر نہ جائے، کوئی بیمار ہے، کوئی طالب علم امتحان کی تیاری کر رہا ہے، کوئی اپنے گھر میں مصروف ہے، بیان اس کو نہیں سنانا مقصود، بھائی وہ جس کو وقت ہو فرصت ہو وہ آ جائے۔ اس وقت ہم نے طے کیا تھا یہ مسجد کی بنیاد اینٹ رکھتے وقت، لیکن کیس خامخواہ کیس بننا، لیکن یہ کہ گانے کی آواز باہر جاتی کہ نہیں جاتی اس پر کیس نہیں بنتے تھے۔ اور کہتے ہیں عدالتی اصلاحات کر رہے ہیں، بہت زیادہ ضرورت ہے، لیکن کہاں؟ سپریم کورٹ میں نہیں ہے، سول کورٹ میں، سیشن کورٹ میں ہے، ہائی کورٹ میں۔ ایک بچی کا کیس یاد رکھیے، خلا کا کیس تھا، 10 منٹ میں فیصلہ ہو سکتا ہے، 2 سال لگ گئے، کیونکہ میں نے ہی ان کو بھیجا تھا خلا، بھائی آپ عدالت سے خلا لے لیں، کیونکہ شوہر طلاق نہیں دے رہا، طلاق دینے کے کیوں نہیں دے رہا؟ وہ جو مال غنیمت اس کو ملا ہوا ہے جہیز کے نام پہ وہ واپس کرنا۔ جا کے انہوں نے عدالت میں وکیل کو پیسے تھے، مقدمہ جیتنے کے بعد بھی جو ہے نا مسائل پیدا ہو رہے تھے، 2 سال۔ اصلاحات کی ضرورت ہے کہ نہیں؟ گھنٹے کا کیس ہے، اور اس میں بھی جو اصل کیس ہے وکیل نے کہا کہ یہ نہ بتاؤ، یہ بتاؤ گے اور لمبا ہو جائے گا۔ انہوں نے کوئی اور ہی بات کی، میں نے کہا تھا یہی بتاؤ جو اصل حقیقت ہے۔ عدالتوں میں وکیل جج مشورہ دیتے ہیں جو سچ ہے وہ صادق و امین، کیونکہ سچ بتائیں گے تو اور لمبا ہو جائے گا کیس، فیصلہ نہیں ہوگا۔ اور گراؤنڈ بناؤ خلا کے لیے، 2 سال لگے بھائی صاحب۔ اصلاحات کی ضرورت ہے، جج بڑھانے کی سپریم کورٹ میں نہیں، جج سول کورٹ میں، جج سیشن کورٹ میں بڑھانے کی ضرورت ہے۔ مقدمے لٹک رہے ہیں، فیصلے نہیں ہوتے، جج کے سامنے آ کے بندہ جھوٹی گواہی دے رہا ہوتا ہے، جج کو بھی پتا ہوتا ہے، سن رہا ہوتا ہے۔ اصلاحات کی ضرورت ہے، لیکن نیچے سے اصلاحات اوپر جائے، زیادہ جج مقرر کرے۔ اللہ کے بندے، کئی دوست ہیں اس وقت بھی پھنسے ہوئے ہیں، ہر جمعے میں مجھے کہتے ہیں دعا کریں جی کہ جی کوئی ہمارا مسئلہ حل ہو جائے۔ جی بزرگ لوگ ہیں، ان کے جو نا بھائی زمینوں پہ قبضے ہو چکے ہیں، ان کے گھروں پہ قبضے ہو چکے ہیں، بندہ جعلی کاغذ بنا کے عدالت میں گیا ہوا، پہلے دن ہی پتہ چلتا ہے یہ کاغذ جعلی ہے، جیل میں ڈالو اس کو۔ نہیں، جج پیسے مانگ رہے ہیں، وکیل کو تو دے چکی ہیں۔ اب آپ کو کیا پتا؟ مجھے اس لیے پتا ہے کہ بزرگ مجھ سے مشورہ کرتے ہیں کہ میں اگر اس جج کو پیسے دے دوں، میرا حق ہے، میری زمین ہے، میرے لیے حلال ہے کہ نہیں؟ اب کیا فتویٰ دوں بتائیں آپ؟
رشوت دینے کا فتویٰ دوں؟ کیسا معاشرہ! اصلاحات کی ضرورت ہے۔ دیکھیے حضور کا کیا عدل، انصاف، کب؟ نبوت سے پہلے اس مجلس میں حضور شریک تھے، آئندہ بھی ایسی مجلس میں شریک ہونے کی تمنا کرتے ہیں۔ بخاری شریف میں حدیث آتی ہے، اس پہ میں عرض کروں آپ سے کہ ایک اور چیز، بھائی کبھی کسی رزق حلال کمانے کے پیشے کو حقیر، یہ حضور کا رویہ ہے۔ بخاری شریف میں یہ حدیث آتی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے، میں نے جوانی میں حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا سے شادی سے پہلے کہتے ہیں کہ مکے والوں کی بکریاں چرائی۔ کیا چرائی؟ بکریاں چرائی۔ کیا؟ کچھ قیراط کے اوپر، کچھ قیراط کہتے ہیں دینار کے 20ویں حصے۔ سمجھ لیں کہ جیسے آج کل 4 آنے ہیں نہیں۔ اس لیے دیکھیں بکریاں چرانا، ویسے یہ آپ کو بتاؤں کہ حضور سے پوچھا گیا تھا آپ نے بکریاں، حضور نے فرمایا کہ تمام انبیاء کرام نے پہلے بکریاں چرائی۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ پہلے بکرے اور بکریاں ان کے حوالے کرتے ہیں کہ ان کو سنبھال سکتے ہیں، کہ جیسے ہمارے ہاں پہلے ڈاکٹروں سے مینڈے کا آپریشن نہیں کروا، اس کے بعد پھر انسانوں پہ آ جاتے ہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام بھی بکریاں چراتے تھے، اور یہ کہ الحمدللہ مجھے بھی بکریاں چرانے کی سعادت حاصل ہوئی۔ ودین نبیوں والا کام، میں بھی بکریاں چراتا رہا، بھیڑ بھی چلاتا رہا ہوں، بکریاں بھی، کیونکہ ہمارا جو ہم بچپن میں ہمارا دور، ہمارا علاقہ ایسا ہے کہ وہاں پر زمینیں ہوتی ہیں، فصلیں ہوتی ہیں، اور یہ گلہ بانی کا دور ہے، بھائی بکرے ہوتے ہیں، بھینسیں، گائے وغیرہ ہوتی ہیں۔ اسکول میں جب سردیوں میں چھٹیاں ہوتی تھی تو میں جنگل جاتا تھا، وہ اپنے گجر کے ساتھ بکریاں چرانے جاتا، مجھے بڑا شوق تھا ویسے۔ اور اس وقت میں نے دیکھا کہ یہ جو کہا جاتا ہے نا بکریاں چرانا، ان کو نظم میں لانا بہت مشکل کام ہے۔ یہ ایڈمنسٹریشن، نظم و نسق، یہ وہیں سے سکھایا جاتا ہے۔ کچھ دوسرا کہتے ہیں کالی بھیڑیں، بھائی ہماری تو ایک کالی بھیڑ تھی، روز اس کی وجہ سے جو ہے نا بھائی مسئلہ پیدا ہوتا تھا۔ وہ چرانے لے جاتے تھے، وہ جا کے دوسروں کی فصل میں گھس جاتی تھی۔ جس دن گھر میں وہ کالی بھیڑ ذبح ہوئی نا، اس کے بعد سارے بچے ہم نے جشن منایا کہ جان چھوٹ گئی ہماری۔ اس لیے یہ ویسے نہیں مشہور ہے کالی بھیڑ، بکریاں چراتے رہے، لیکن چھوٹی چھوٹی مزدوری۔ اس لیے کسی بھی چھوٹے مزدور ملازم کو آپ حقارت کی نظر سے رویے تبدیل کریں۔ یہاں ہمارے ابھی تو یہاں نہیں، اس لیے بتا رہا ہوں، ہمارے محلے میں نہیں وہ بزرگ، میں جمعے کی نماز کے بعد سب سے ملتا ہوں بڑے ادب کے ساتھ، تپاک کے ساتھ، میرے نمازی ساتھی ہیں، مقتدی ہیں۔ تو وہ چودھری صاحب سے بھی ملا میں اسی تپاک، ان کے ساتھ ایک اور بندہ تھا، ان سے بھی میں بڑے ہی اتنے ہی تپاک کے ساتھ ان کی خیریت پوچھی۔ چودھری صاحب کھڑے رہے، بعد میں مجھے کہنے لگے کہ جی وہ جن سے آپ بڑی محبت کے ساتھ، جتنی محبت آپ نے مجھے دی ملے، وہ میرا ڈرائیور ہے۔ آپ سمجھ گیا ہوں گے کہنا کیا چاہتے ہیں؟ کہتے ہیں جتنے تپاک کے ساتھ، محبت کے ساتھ آپ مجھے ملتے ہیں، ایسے محبت کا مستحق میرا ڈرائیور نہیں ہے۔ کہتے ہیں میں چودھری ہوں، مجھ سے گلے ملا کرے، میری خیریت پوچھا۔ میں نے کہا جی میں، آپ چودھری ہیں، وہ ڈرائیور ہے، لیکن آپ دونوں میرے مقتدی ہیں، نماز میرے پیچھے پڑھتے ہیں، میرے لیے آپ برابر ہیں۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ رویہ ہم اپنے اندر پاتے ہیں؟ اپنے تجربے کی بات اس لیے کر رہا ہوں کہ خرابیاں میرے اندر ہیں، آپ کے اندر ہیں۔ ہم کہیں جو نا بھائی یورپ میں نہ ڈھونڈے خرابی۔ اب دیکھیں وہ صاحب نمازی، بہت اچھا آدمی، دوست ہیں ہمارے، لیکن کہتے ہیں کہ جی ڈرائیور کو آپ نے اتنی محبت دی۔ میں کہا جی میرا نمازی ہے، میرے لیے تو سب برابر ہے۔ کیا ہمارے رویے ایسے ہیں؟ روایت میں آتا ہے کہ جو ہے نا وہ غلام جو ہے پانی لے کے سردی کے موسم میں، مدینہ میں بڑی سخت سردی ہوتی ہے،
سردی کا موسم مشکیزے میں پانی لے کے غلام آتے تھے تو فجر کی نماز کے بعد حضور نکلتے تھے، تو وہ غلام یا دوسرے لوگ بھی وہ اپنا مشکیزہ آگے کرتے کہ حضور اس میں ہاتھ ڈالیں پانی میں، تب پانی کیا ہو جائے گا؟ مبارک ہو جائے گا، برکت آ جائے گی۔ سردی اتنی ہوتی تھی، ہاں جی، حضور اس میں ہاتھ ڈالتے، یہ نہیں فرماتے اتنی سردی ہے ٹھنڈ لگ جائے گی، مجھے بخار ہو جائے گا، مجھے نزلہ ہو جائے گا، سردی لگ جائے گی، نہیں، ہاتھ ڈالتے تھے، شاباش، ٹھیک ہے۔ 2-3 سال پہلے لاہور میں بڑی سردی پڑی جنوری کے مہینے میں، میرے پاس فیس بک میں ایک فتویٰ میرے پاس لایا گیا کہ جی ایک مفتی صاحب نے فتویٰ دیا ہے سردی بہت زیادہ ہے تو جس نے سلام کرنا ہے منہ سے سلام کرے، ہاتھ نہ ملائے۔ میں آپ کی غلطی نہیں بتا رہا، اپنی بتا رہا ہوں، مفتی صاحب میری بھی عالم دین، وہ کہتے ہیں ٹھنڈے ہاتھ ملانا نہیں، حضور ٹھنڈے پانی میں ہاتھ ڈالتے تھے۔ کوئی ایسی بات نہیں ہوتی، ٹھنڈے ہاتھ ملانے سے کہتے ہیں منہ سے سلام کیا کریں، فتویٰ آ گیا جی۔ بھائی نماز ہماری حضور والی، شکر الحمدللہ، روزہ بھی، حج بھی، لیکن رویے ہمارے، اخلاق ہمارے حضور والے، ان کو اپنانے کی ضرورت ہے۔ اللہ تعالیٰ اس کی ہمیں توفیق عطا فرمائے کہ ہم حضور والی نماز پڑھیں، حضور والے اخلاق، حضور والے رویے اپنائیں۔ اب یہ کچھ سوال آئے ہوئے ہیں میرے پاس، ویڈیو کال پر نکاح کرنا جائز ہے یا نہیں؟ دیکھیں ہمارے علماء اس کو پسند نہیں کرتے، سپریم کورٹ کا فیصلہ بھی ہے اس کے بارے میں کہ بھئی نکاح جو ہے نا بھئی اس طرح فون پہ یا اس طرح نہ کیا جائے، اس کا آسان طریقہ ہے ویڈیو کال کے بجائے وکیل بنا دے۔ مثلا جو ہے نا بھئی بندہ اپنا مثلا امریکہ میں ہے، وہ یہاں اپنے والد کو یا کسی کو اپنا کیا بنا دے؟ وکیل بنا دے، تو وکالتاً جو ہے نا نکاح زیادہ بہتر ہے۔ فون وغیرہ پہ یا اس طرح ویڈیو پہ اس میں تو بہت سارے مسئلے ہو سکتے ہیں، یہ سنجیدہ کام ہے نکاح، سمجھ گئے کہ نہیں؟ تو اس کو اس انداز سے لیا جائے۔ یہ گیم کوئی کھیل کا کیا؟ کون سا کھیل ہے یہ؟ کوئی کھیل کا نام انہوں نے، گیم کھیل کر پیسے کمانے کا کیا حکم ہے؟ آن لائن گیم کھیل، ہاں آن لائن گیم کھیل کا۔ اب کھیل کی نوعیت کے اوپر ہے، اس میں کوئی جوا نہ ہو۔ مثلا آدمی جو نا وہی کرکٹ کھیل کے پیسے لیتا ہے، جائز ہے، اس کے لیے انعام ملتا ہے یا نوکری اس کی ہوتی ہے، کوئی ایسی بات ہے، جوا نہ ہو اس میں، یہ ضروری، قمار اور جوا حرام ہے۔ جمعہ کے دن لوگ کثرت سے سورہ کہف پڑھتے ہیں، یہ جمعہ کے دن کے ساتھ خاص کیوں ہے؟ اچھا، جمعہ والے دن حضور علیہ السلام نے یہ ارشاد فرمایا کہ جو سورہ کہف پڑھے گا وہ دجال کے فتنے سے کیا ہوگا؟ محفوظ ہوگا۔ اس وجہ سے مشورہ دیا جاتا ہے کہ جمعے کے دن سورہ کہف پڑھ لیں، اور اگر مکمل نہیں، کافی لمبی صورت ہے، نہیں پڑھ سکتے تو کم از کم 3 ابتدائی آیتیں، 3 آخری آیتیں پڑھ لیں، تو انشاءاللہ یہ دجال کے فتنے سے حفاظت ہو جائے گی۔ مکمل ہو گیا؟ چلیں جی، جزاک اللہ جی، اب اذان دے دیں پھر سے۔ الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى، أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، قل لو شاء الله ما تلوته عليكم ولا أدراكم به فقد لبثت فيكم عمرا من قبله أفلا تعقلون۔
صدق اللہ العظیم۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں قل لو شاء اللہ ما تلوته علیکم، اے پیغمبر آپ اعلان فرما دیں، آپ کہہ دیں، آپ فرما دیں، اگر اللہ چاہتا تو میں یہ قرآن آپ کے سامنے نہ پڑھتا، ولا اتراکم بھی، اور نہ اس قرآن کی اللہ آپ کو خبر دیتا، فقط لبثت فیکم عمرا من قبلہ افلا تعقلون، کہ نبوت کے دعوے سے پہلے اپنی زندگی کا ایک بہت بڑا حصہ میں تمہارے بیچ میں گزار چکا ہوں، 40 سال کا عرصہ۔ افلا تعقلون، تم سمجھتے نہیں، عقل سے کام نہیں لیتے۔ میں نے کبھی جھوٹ نہیں بولا، لیکن اب بچپن میں آدمی جھوٹ بولتا ہے، جوانی میں، نوجوانی میں، 40 سال کے بعد تو آدمی سنجیدہ ہوتا ہے۔ کبھی انسانوں کے بارے میں جھوٹ نہیں بولا تو میں خدا کے بارے میں کیسے جھوٹ بولوں گا کہ اس نے مجھے اپنا نبی بنایا؟ تو یہ حقیقت ہے کہ اللہ نے مجھے اپنا نبی بنایا ہے، یہ جھوٹ نہیں ہے، یہ فریب نہیں ہے۔ اس پہ میں بات کر رہا تھا، پچھلے جمعے بھی بات ہوئی تھی کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات مبارکہ بعثت سے پہلے، 40 سال سے پہلے بڑی شاندار زندگی تھی، بڑی خوبصورت زندگی تھی۔